بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یوٹیوب چینل آئینہ دل میں حاضر خدمت ہے ابوالحسن شاہ۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ مولانا جلال الدین رومی آپ کا ایک شعر ہے جسے حضرت اقبال کی مثنوی رموز بے خودی اس کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اس ایک شعر کو۔ اور وہ شعر ہے: جہد کن در بے خودی خود را بیاب، زود تر واللہ عالم بالصواب۔ جہد کن، حضرت رومی فرماتے ہیں کہ جہد کن، ایک مسلسل کوشش کر، جد و جہد کر، کس کے لیے؟ خود را بیاب، کہ کسی طرح تو خود کو پا لے، کسی طرح اپنی ذات کی پہچان کر لے کہ تو اس کائنات میں کسی کا خلیفہ ہے، تو اس کائنات میں کسی کا مظہر ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کے اسبات میں دلائل ڈھونڈ کہ تیرا وجود ہے، تیری ایک اپنی پہچان ہے۔ سب سے پہلے خود کو پا، اپنے آپ کو پہچان کر، اپنے آپ کو سیراب کر، کسی طرح خود تک پہنچ، اور خود تک پہنچنے کے بعد پھر کیا کر؟ فرماتے ہیں کہ اسی بات پہ نہ رہنا کہ میں ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میں ہے، آپ نے اس میں ایک راز بیان کیا کہ اگر تو اس بات پہ رہا کہ میں ہوں، پھر تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں سے ہی شیطان دھتکارا گیا تھا، میں سے ہی شیطان دھتکارا گیا تھا۔ ایک بزرگ ہیں، وہ کبھی بھی اپنے منہ سے میں نہیں بولتے تھے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، وہ میں بولتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہیں میں اس بارگاہ سے دھتکارا نہ جاؤں، کہیں میرا سب کچھ ضائع نہ ہو جائے۔ تو کسی ایک بندے نے ٹھان لی کہ میں نے ان سے میں بلوانا ہے، یہ میں بولیں گے۔ وہ مسجد میں گیا، حضرت جی نماز پڑھاتے تھے، تو حضرت جی نے نماز پڑھوائی۔ نماز پڑھانے کے بعد وہ پیچھے جو شخص بیٹھا تھا اس نے اونچا سا بولا، کہتے ہیں حضرت جی ایک سوال ہے۔ آپ نے کہا پوچھئے۔ تو میں نے سوال کیا، حضرت جی بتائیے شیطان کو سزا کس وجہ سے ملی؟ تو اب حضرت کو بھی اندازہ ہو گیا، اب ڈیفینیٹلی اس کا جواب یہ ہے کہ اسے سزا میں کی وجہ سے ملی، تکبر کی وجہ سے ملی۔ اس کا جواب سادہ سا تو یہ ہے۔ اب وہ بندہ اس انتظار میں تھا، یہ کہیں گے کہ میں کی وجہ سے سزا ملی، تو میں نے کہوں گا کہ آپ تو میں کبھی نہیں بولتے تھے، آج آپ نے بول دی۔ حضرت نے سوال سنا، آپ کو بھی اندازہ ہو گیا، اللہ کا آپ پہ کرم ہوا۔ آپ نے پوچھا یہ سوال کس نے کیا ہے؟ اپنی ہی مستی میں رہے اور کہا یہ سوال کس نے کیا ہے؟ تو وہ بندہ پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس ظالم شیطان کو بھی اسی وجہ سے سزا ملی تھی، اس نے بھی کہا تھا کہ یہ میں نے کیا ہے، یا میں ایسا ہوں۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی آپ نے بھی یہاں پر اسی راز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو بھی اس حقیقت کا ادراک تھا۔ آپ نے کہا پہلے خود کی پہچان کر، لیکن پہچان کرنے کے بعد اس پہ مان نہ کرنا کہ تو خود ہی ایسا ہے، تیرے اندر ہی کوئی کمال ہے، تو ہی اپنے کمالات کی وجہ سے تو ایسا بنا ہے، نہیں۔ پھر فرمایا رجوع کر کس کی طرف؟ در بے خودی، پہلے خود کی پہچان کر اور پھر بے خودی کی طرف رجوع کر۔ کیا کہ میں ہوں تو صحیح لیکن کچھ بھی نہیں ہوں، میرا وجود تو ہے لیکن اس میں جو جان ہے وہ کس کی ہے؟ وہ کسی ایک کی طرف سے عطا ہے۔ میرا یہ چہرہ تو ہے لیکن اس پہ اگر حسن ہے تو وہ کسی کی عطا ہے۔ میری آنکھیں تو ہیں لیکن ان میں نور ہے تو وہ نور من اللہ ہے۔ یہ میری سماعت تو ہے لیکن ان کانوں میں جو سماعت پہنچتی ہے، کان تو ہیں لیکن ان میں جو سماعت پہنچتی ہے وہ کسی کے حکم کی تابع ہے۔ یہ روح تو ہے لیکن یہ امر اللہ ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔
یعنی پہلے تو خود اپنا ادراک کر کے تو ہے، ساتھ ہی اپنی نفی کر دے کہ ہے تو صحیح لیکن تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہے جس کی عطا ہے، جس کے وجود کا تو مظہر ہے، جس کا تو نائب ہے، جس کا تو خلیفہ ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہاں پہ بھی نہ رہنا، بلکہ میں یہاں پہ ایک اور بات اس کا بھی ذکر کروں۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ، بے شک میں، سب سے پہلے کیا ہے؟ انی، بے شک میں اپنا ادراک کیا، اپنے اسبات کو ظاہر کیا، اپنے ہونے کو ظاہر کیا کہ میں ہوں۔ اسبات ہوتا ہے کہ اپنے وجود کا ہونا، اس کا مثبت ہونا، مثبت سے یہ نکلا ہے۔ اچھا، تو اس کا اظہار کرنا کہ میں ہوں، تو آپ نے سب سے پہلے اپنا اثبات کیا کہ میں ہوں، اپنے وجود کا اظہار کیا، ساتھ ہی پھر یہ فرما دیا عبداللہ، بے شک میں ہوں تو صحیح لیکن جو کچھ بھی ہوں نا وہ بعد میں ہے، عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ ساتھ ہی اپنے آپ کو رب کی طرف موڑ دیا، پہلے اپنی پہچان کی لیکن ساتھ ہی اپنی پہچان میں کہا کہ اگر میں ہوں تو پھر میں کیا ہوں؟ میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ یعنی ہر انسان یہ ادراک کر لے کہ وہ کہے میں ہوں، میرا وجود ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہے میرا وجود ہے تو صحیح لیکن اس وجود کا قائم ہونا، یہ وجود اگر قائم ہے تو اس کے حکم کی وجہ سے ہے، اس ذات کی وجہ سے ہے۔ اچھا، پھر فرمایا اس پہ بھی نہ رکنا۔ حضرت رومی فرماتے ہیں اس پہ بھی نہ رکنا، پہلے کہا اپنی ذات کی پہچان کر، پھر کہہ کہ میں ہوں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی کہہ، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ جلدی کر، زود تر، جلدی کر، کیا کہہ؟ واللہ عالم بالصواب، کہ بھئی جو کچھ بھی ہے سارا کچھ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں ہوں یا نہیں، میری کتنی وقت ہے، میرا وجود کتنا اہم ہے، یہ ساری باتیں بعد کی ہیں، بلکہ واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے بہتر کہ میں کیا ہوں۔ تو حضرت رومی یہاں پہ بتا رہا ہے کہ انسان اس کائنات میں آئے تو پہلے اپنے وجود کی پہچان کرے، لیکن ساتھ ہی اپنے وجود کو، اپنے اسبات کو نفی کی طرف لے جائے کہ اگر میں ہوں تو کسی وجہ سے ہوں، کسی کے حکم کے تابع ہوں، کسی کا مطیع ہوں، کسی کا فرما بردار ہوں۔ لیکن یاد رکھیے یہ بات تمام امتوں کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ہم بعض اوقات بہت ساری چیزوں میں تکبر کر بیٹھتے ہیں کہ میں ہوں، حتیٰ کہ ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی کام بعد کی بات، ہم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، کہیں پہ اترانا، کہیں پہ تکبر کرنا، یاد رکھیے قرآن میں اس کے بارے میں بھی تردید، اس کے بارے میں بھی منع کیا گیا ہے کہ نہیں ایسا بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ سنیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور اس سے اچھی بات کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور نیک اعمال کریں اور کہیں کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ایک ہوں۔ یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بے شک میں مسلمان ہوں، نہیں، کہا گیا آپ بے شک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، دین کا کام کریں، آپ بے شک نیک اعمال بھی کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کہیں کہ میں یہ کام کر کے کو باقیوں سے بڑا نہیں ہو گیا، میں باقی مسلمانوں سے بڑا نہیں ہو گیا، میں باقی مسلمانوں سے میرا وجود ان سے کوئی بڑا نہیں ہو گیا، میں کسی طرح متکبر نہ ہو جاؤں۔ اس بات پہ کبر کرنا شروع نہ کر دیں، ہم غرور کرنا نہ شروع کر دیں، ہم اس پہ مغرور نہ ہو جائیں، ہم اس پہ متکبر نہ ہو جائیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہیں بے شک ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، بے شک ہم نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں باقی مسلمانوں کی طرح۔ کسی بھی طرح سے اپنے وجود کو دوسروں سے برتر کرنے کی کسی بھی طرح سے نہ اصفیاء کے ہاں، نہ اولیاء کے ہاں، اور سب سے بڑھ کر نہ اللہ کے ہاں گنجائش ہے۔
तो कोशिश कीजिए अपने मामलात में, जो रोजमर्रा के मामलात हैं, चाहे वो दुनियावी हैं या दीनी हैं, उन मामलात में किसी भी तरह से अपने आप को दूसरों से बरतर ना जानिए और ना कभी इसका इजहार कीजिए। दूसरों के बराबर समझिए कि ये दीन नसीहा है, ये खैरखाही का दीन है। तमाम अदियान से बेहतर इसीलिए है कि इसमें किसी भी तरह से बरतरी की आपको गुंजाइश नहीं है। ना गोरे को काले पर, ना आलिम को जाहिल पर, ना ही किसी बड़ी जात वाले को किसी कम जात वाले पर, बल्कि सारे बराबर हैं, बल्कि सब एक दूसरे के साथ मुसावियाना सलूक रखने के हकदार हैं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीजों को समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।